یہ کہانی ہے ایک ایسے خلیفہ کی جس نے سلطنت کو تخت نہیں امانت سمجھا، جو راتوں کو جاگتا، لوگوں کے دکھ بانٹتا، جس نے ذکو دینے والوں کو تو پایا مگر لینے والا کوئی نہ بچا۔ یہ تھے عمر بن عبدالعز۔ تبدیلی، خوشحال زندگی کا ذکر۔ خلیفہ بننے سے پہلے عمر بن عبدالعز ایک شاہی زندگی گزار رہے تھے۔ نفیس لباس، خوشبوئیں، آرام دہ محل اور دنیا کی ہر آسائش ان کے قدموں میں تھی۔ مدینہ کے گورنر تھے اور بنو امیہ کے طاقتور شہزادے، لیکن پھر تقدیر نے کروٹ لی۔ خلافت کا آغاز، زہد کی طرف واپسی۔ جب خلافت کا تاج ان کے سر پر رکھا گیا تو انہوں نے دنیاوی شان و شوکت کو ٹھکرا دیا، قیمتی لباس اتار پھینکا، محلات چھوڑ دیے اور سادگی کو اپنا شعار بنا لیا۔ ان کی اہلیہ فاطمہ بنت عبد المالک، جن کے پاس قیمتی زیورات تھے، سب بیت المال میں واپس کر دیے۔ عید کا دن، جذباتی لمحہ۔ پھر ایک دن عید آئی، گلیوں میں بچے خوشی سے کھیل رہے تھے، نئے کپڑے، خوشبوئیں، کہکہے، اور خلیفہ کا اپنا بیٹا پرانا بوسیدہ قمیص پہنے دروازے پر خاموش کھڑا تھا۔ فاطمہ نے کہا، کاش اب اسے نئے کپڑے دلوا دیتے، عید ہے۔ عمر بن عبدالعز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بیٹے، اگر تم چاہو کہ تمہارا باپ تمہارے لیے عید کے کپڑے خریدے تو میں بیت المال سے لے سکتا ہوں، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا باپ قیامت کے دن رسوا نہ ہو تو صبر کر لو۔ بیٹے نے جواب دیا، ابو میں قیامت کے دن آپ کو رسوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ اصلاحات کا دور، طاقتور حکمرانی۔ اب عمر بن عبدالعز خلیفہ بن چکے تھے، مگر ان کی حکومت میں بادشاہی شان و شوکت نہیں تھی، بلکہ عدل، انصاف اور زہد تھا۔ انہوں نے ظلم کے دروازے بند کر دیے، ظالم گورنرز کو معزول کیا، ذکو کا ایسا نظام قائم کیا کہ افریقہ تک کوئی فقیر باقی نہ رہا۔ عبادت و عاجزی، راتوں کی خاموشی۔ راتوں کو عمر جاگتے تھے، تنہائی میں رب سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے اور امت کے حال پر آنسو بہاتے۔ وفات کا لمحہ، آخری ساعتیں۔ صرف 2 سال 5 ماہ بعد وہ خلیفہ جس نے دنیا کو عدل کا چہرہ دکھایا، اپنے رب کے حضور پیش ہونے والا تھا۔ بستر پر لیٹے تھے، چہرہ زرد، سانسیں اکھڑ چکی تھیں۔ اسی لمحے ان کے بھائی سلیمان بن عبد المالک خیمے میں داخل ہوئے اور جذبات سے لرزتے ہوئے کہا، اے عمر، تم نے خلافت کو ایسے سنبھالا جیسے کوئی چرواہا بکریوں کے ریوڑ کو سنبھالتا ہے۔ تم نے خود بھوکے رہ کر امت کا پیٹ بھرا، تم نے امت کے لیے وہ کچھ کر دیا جو خلفائے راشدین کے سوا کوئی نہ کر سکا۔ اور پھر عمر نے آنکھیں بند کر لیں، خاموشی چھا گئی اور آسمان پر ایک چراغ بجھ گیا۔ اختتامی پیغام۔ یہ تھے عمر بن عبدالعز، تاریخ جنہیں 5واں خلیفہ راشد کہتی ہے۔ اگر آج کے حکمران ان جیسا صرف ایک فیصلہ بھی اپنا لیں تو امت کا مقدر بدل سکتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی عدل، تقوی اور قربانی کی ایسی ہی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ اینڈ